اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ نساء کا ترجمہ کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 61 کا ترجمہ کریں گے، یعنی 61 کا ترجمہ کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے، یعنی اس قرآن کی طرف آؤ، اور آؤ رسول کی طرف، تو دیکھو گے تم ان منافقوں کے رکے رکھتے ہیں تمہارے پاس آنے سے بڑی سختی کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانی بتائی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، نازل ہی قرآن کیا ہے، اور رسول کی طرف آؤ کہ رسول کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ رکے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس طرح آج بھی اگر کسی کو قرآن کی بات بتائی جائے تو قرآن سے کوسوں دور بھاگے گا، اور یہی لوگ منافق ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بات بتائی ہوئی ان کو اچھی نہیں لگتی، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح مت کرو تو وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ سود مت کھاؤ، یہ سود کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کسی کا ناحق مت کھاؤ، یہ ناحق پہ چلے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انصاف کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہو اور انصاف کو قائم کرو، یہ ناانصافی پہ لگے رہیں گے۔ مثلا اللہ کی بتائی ہوئی بات ان پر گراں گزرتی ہے، پھر جب ان پر یہ گراں گزرتی ہے، پھر احادیث پہ بھی اگر آ جائیں، اخبار احاد پہ بھی آ جائیں، تو وہ اخبار احاد جو ضعیف ہوتی ہیں، جو موضوع ہوتی ہیں، وہ ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور جو صحیح احادیث جو قرآن پر فٹ بیٹھتی ہیں یہ ان پر بہت گراں گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہی نشانی بتائی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پر آؤ، اور رسول آپ کو کیا کہہ رہا ہے، رسول کی طرف آ جاؤ، تو یہ نہیں آئیں گے۔ تو آج کل کے منافقوں کو بھی پرکھنے کے لیے یہ بہت ہے کہ منافق کر کیا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے جب آپ پڑتی ہے ان پر کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہوتی ہے، یعنی جو مصیبت آتی ہے ان کی اپنی کمائی کی ہوئی ہوتی ہے، اسی کے سبب سے وہ مصیبت آتی ہے۔ تو انسان کا اسی طرح ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مانتا، اس کے برخلاف چلتا ہے، تو پھر اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، اور انہیں کی اپنی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پھر آتے ہیں تمہارے پاس ارادہ مگر بھلائی کا اور موافقت کرانے کا، یعنی آپس میں آپ لوگوں کو صلح کرانے کا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، سو اے نبی ان سے چشم پوشی کرو اور انہیں سمجھاؤ، اور کہو ان سے ان کے حق میں ایسی بات جو ان کے دل میں اتر جائے۔ یعنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ان کے پاس ساتھ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آتے ہیں تمہارے پاس اور کہیں گے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم آپ کے اور وہ جن کے ساتھ آپ کی جنگ لگی ہوئی ہے، یا وہ لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں جو اس ٹائم کے تھے، ان کی آپ سے موافقت کرا رہے تھے۔ جس طرح آج کل بھی اگر دو فریق ایسے ہوں کہ جن کی آپس میں نہ بنتی ہو، اور جو تیسرا اس سے بھی ملے گا، اس سے بھی ملے گا، اس سے بھی اپنا فائدہ اٹھائے گا، دوسرے سے بھی اٹھائے گا، اور پھر یہ آگے والوں دونوں فریقوں کو کہے گا کہ یار میرا کام ہے آپ لوگوں کو بھلائی کا اختیار کرانا،
میں تو ایسے کام ہی نہیں کرتا. ایسے کافی لوگ ملتے ہیں جو اندروں سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں یار میں تو ایسا بندہ ہی نہیں ہوں, میں تو یہ کام نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے منافق کی یہ نشانی بتائی ہے کہ یہ اندروں ایسا ہی کام کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے چشم پوشی کرو, یعنی ان کی جو باتیں ان سے درگزر کرو, ان کو سمجھاؤ کہ یہ کام اچھا نہیں ہے, اور ایسی باتیں کہو کہ ان کے دل میں اتر جائیں, کیونکہ یہ ظاہری طور پہ تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, ابھی ان کے خلاف کوئی قدم بھی اٹھایا جائے تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ اپنے لوگوں کو اس طرح کہہ رہا ہے, یہ تو اس کا ساتھی ہے. یہ نہیں کہ یہ منافق ہے, ساتھی نہیں ہے. تو وہ آگے والا تو ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا, لیکن اللہ تو جان رہا ہوتا ہے, اور اللہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ منافق ہیں. یہ منافقت کی یہ نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے لیے ہم نے کہا ہو کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یعنی جو بھی نبی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت کو فرض قرار دیتا ہے کہ اس کا حکم آپ نے ماننا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا حکم بتاتا ہے, اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, کیونکہ اللہ ڈائریکٹ حکم جو دیتا ہے وہ رسول کو بتاتا ہے, رسول ہی آگے وہ حکم بتاتا ہے, تو اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اسی لیے رسول جو ہوتا ہے, نبی جو ہوتا ہے, وہ اللہ کے حکم سے آگے والا کوئی حکم نہیں بتائے گا. تو یہ مت سمجھیں کہ جو رسول کی اطاعت کیوں کی جاتی ہے. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت اس وجہ سے کہ اللہ حکم ڈائریکٹ رسول کو بتاتا ہے, نبی کو بتاتا ہے, اور نبی ہی پھر آگے حکم کو کنوے کرے گا, بتائے گا باقیوں کو. تو نبی کبھی بھی, رسول کبھی بھی اپنی بات نہیں کہے گا, کبھی بھی رسول غلام رسول نہیں بنائے گا, وہ غلام اللہ بنائے گا, عبداللہ بنائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اخبار احاد ہے کہ سب سے بہترین نام عبداللہ ہے. عبداللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا غلام. رسول نے یہ نہیں بتایا کہ سب سے بہترین نام غلام رسول ہے یا بہترین نام عبد الرسول ہے, اس نے کہا عبداللہ ہے. تو لہذا یہ عبد الرسول اور غلام رسول, غلام حسین, نبی بخش, عبد النبی, یہ ہم لوگوں نے بنائے ہیں. نبیوں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ میری غلامی کرو, نبیوں نے کہا ہے اللہ کی غلامی کرو, اللہ والے بن جاؤ. تو آپ نبیوں کے کہنے پہ چلیں, ان کی اطاعت کریں, ان کی اطاعت ہی ان کا دامن پکڑنا ہے. یہ ان سفارشوں کی طرح جو آج کل کی سفارشیں ہوتے ہیں کہ بھائی اس کی آگے پیچھے کرو, اس کی جو ہے نا وہ ویسے چاپلوسی کرو تو وہ کام بن جائے گا. یہ نہیں بنے گا اس طرح کا کام. قیامت میں ایسے پکڑے جاؤ گے, گھسیٹ کے اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ میں ڈال دے گا. لہذا اللہ کے قرآن کو پکڑیں اور اللہ کے قرآن کو سمجھیں, نبی کی احادیث کو سمجھیں, ان کے اخبار احاد کو قرآن پہ پرکھیں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کیا کہہ رہے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنی جانوں پر, یعنی اسی آیت کو اللہ تعالیٰ آگے اس طرح پھر کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اطاعت کی جائے اس کے اللہ کے حکم سے, یعنی اللہ کے حکم سے نبی کی اطاعت کی جاتی ہے. اس اطاعت کو پھر اللہ تعالیٰ آگے کنٹینیو کر کے اس طرح بتا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے, یعنی ان سے کوئی خطائیں ہو گئی تھی, تو یہ آ جاتے تمہارے پاس, یعنی یہ نبی آپ لوگوں کے پاس آ جاتے, معافی مانگتے اللہ سے, اور
مغفرت کی درخواست کرتے ان کے لیے رسول بھی یعنی آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی درخواست کرتے تو یقیناً وہ پاتے اللہ کو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پھر اس طرح آگے اسی آیت کو کنٹینیو کر کے بتایا کہ جب ان سے کوئی منافقوں سے خطائیں ہو گئی تھی, یہ اپنا کام جو ہے نا غلط کر بیٹھے تھے, تو یہ رسول آپ کے پاس آتے, آپ کو بتاتے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اور پھر اس غلطی کو یہ اللہ سے معافی مانگتے. پہلے یہی ہوتا ہے کہ پہلے جس بندے سے غلطی ہوتی ہے وہ بندہ جو ہے اس پہ ندامت اختیار کرے. بندہ ندامت اختیار کرے گا, وہ معافی مانگتا ہے, پھر رسول کو کہا جاتا ہے کہ اے رسول آپ بھی اس کے لیے درخواست کرتے, کیونکہ وہ منافقت کر رہے تھے نا. منافقت لازمی ہے کہ تو وہ دین کو نقصان پہنچا رہے تھے, اور دین کو پیش کرنے والا رسول تھا, تو وہ انڈائریکٹلی رسول کو نقصان پہنچا رہے تھے. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, ہم یہ کام کر رہے ہیں, ادھر بھی کر رہے ہیں ادھر بھی کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے تو اپنے رسول کو بتا دیا کہ بھئی یہ لوگ منافق ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ کے پاس بھی آتے, آپ سے بھی درخواست کرتے, پھر آپ بھی ان کے حق میں دعائیں کرتے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا, رحم کر دیتا ان پر. لہذا ناظرین جب بندے سے غلطی ہوتی ہے تو پہلے وہ خود معافی مانگتا ہے, ندامت اختیار کرتا ہے, اور وہ کام چھوڑنا پڑتا ہے اس کو. یہ نہیں کہ خالی صرف ندامت اختیار کی. اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خالی ندامت کر رہا ہے یا اس کے واقع دل ابھی پھر گئے. اللہ کو ہم نہیں بتا سکتے, اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں تک کو جانتا ہے. لہذا جو لوگ اس طرح کا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں نا, بندہ بندے کو تو دھوکہ دے سکتا ہے, اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا. چاہے دنیا کے اندر کچھ بھی کر لے, دنیا کے اندر رہ کے اس طرح کا کام کر کے دنیا میں رہنے والے بندے کو تو دھوکہ دے سکتا ہے, کیونکہ وہ دل تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے, اس کی وہاں تک رسائی ہے ہی نہیں. دل تک رسائی کی حالت کو جاننا اللہ کا کام ہوتا ہے, بندے کا کام نہیں ہے. اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو دل کے اندر رسائی تک پہنچنے کی اجازت دی ہے, نہ اتنی قوت دی ہے. یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دلوں کی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, پہلے نمبر کے جھوٹے بندے ہیں وہ. ایسے پیروں فقیروں کو مت مانے, یہ کوئی پیر نہیں ہے. ان لوگوں کو شیطان اگر کہا جائے نا تو وہ بالکل ٹھیک لفظ ہے ان کے لیے, وہ شیطان ہے. یہ نہیں پہنچ سکتے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. شیطان اس وجہ سے نہیں کہ وہ دل تک پہنچ رہے ہیں, نہیں, شیطان اس وجہ سے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. شیطان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دے گا. یہ شیطان ایک صفت ہے جو جنوں میں بھی ہو سکتی ہے, انسانوں میں بھی ہو سکتی ہے. لہذا ہم اس ویڈیو کو آیت نمبر 64 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.